أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت پر روزانہ بات کرواتے ہیں۔ اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں، ان سے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن سے ہمیں کیا روشنی مل رہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ باتیں اس کی ہیں، گھڑی گھڑائی ہیں، منسوب وہ کر رہا ہے اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ یا اس کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی سچی آیات کو جھٹلا دے۔ اللہ کی سچی آیات کو جھٹلا دینا۔ اللہ اکبر۔ گھڑی گھڑائی باتوں سے کیا مراد ہے؟ اپنی من پسندیدہ باتوں کو اللہ کا کلام بنا کے پیش کرنا، یا اللہ کا منشا یا اللہ کی مراد بنا کر پیش کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اور تکذیب آیات، اللہ کی سچی آیات کو جھٹلا دینا، یہ تکذیب آیات کسے کہتے ہیں؟ یہ صرف منع کر دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ آیات نہیں، یا قولی اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ عملی انکار کرتے رہنا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، اپنے نصیب کے مطابق۔ خواتین و حضرات، یہاں نصیب سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ نوشتہ تقدیر، یہاں ترجمے میں بات یہ آئی ہے، اور یہ ترجمہ ہے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نصیب سے مراد کیا لوح محفوظ ہے، نوشتہ تقدیر ہے، اور کیا کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک گھڑی آ جائے گی ان پر۔ وہ گھڑی اس وقت آئے گی جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ جائیں گے، اور اس وقت فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ بتاؤ وہ لوگ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اور جنہیں تم اللہ کی جگہ پکارتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے ہم سے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اپنے خلاف گواہی کیسے ہوتی ہے؟ کنہیں انہوں نے معبود بنایا تھا؟ یہ معبودان باطلہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اطراف تو کہیں معبودان باطلہ نہیں ہیں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ معبود کی تعریف کیا ہے؟ اللہ، یعنی شرک سے بدتر کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یا شرک تمام خباثتوں کی جڑ ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کون نہیں جانتا آپ کو؟ ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اور کئی ریڈیو اسٹیشنز پر ہم آپ کو سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ اعراف اور آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته
أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظیم۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کی جگہ پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اس سے قبل کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کن پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا؟ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ نمل میں کس ملکہ کا تذکرہ ہے؟ سورہ نمل میں کس ملکہ کا تذکرہ ہے؟ ملکہ روم کا یا ملکہ سبا کا یا جنات کی ملکہ کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-22134527-009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب کے حوالے سے اس کا علم عطا کیا، سمجھنے کی توفیق دی، اور اپنی بساط کے مطابق ہمیں جو بھی ہم عمل کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس سے مزید توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، اپنے دین پر قائم رکھ اور ایمان کی اس دولت کو ہمارے سینوں میں محفوظ رکھ۔ انیقوے آج کی یہ آیت بھی ہر آیت کی طرح انتہائی اہم ہے، اور اس کا آغاز ایک ایسے لفظ سے کیا جا رہا ہے کہ جس کا شکار ہر انسان ہو سکتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا۔ اظلم کا جو لفظ ہے یہ زیادہ بڑے ظلم کرنے والے کو، زیادہ بڑے ظالم کو کہا جاتا ہے۔ ایک شخص ہے ظالم جو ظلم کرتا ہے، لیکن اگر وہ بہت بڑے بڑے ظلم کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے پھر یہ اظلم کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی انتہائی بڑا جرم کر رہا ہے، انتہائی بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اور ظلم جو انسان کرتا ہے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید کسی کو نقصان پہنچا دیا، جان کو، مال کو، عزت کو، تو یہ ظلم ہے۔ لیکن حقیقت میں اس زمین پر ایسے بے شمار لوگ ہیں جو سب سے پہلے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بعض اوقات اپنے کاموں میں، اپنے کرداروں میں ایسے کردار اپنا لیتا ہوں، ایسے کام کر گزرتا ہوں کہ جس کا نتیجہ مجھے خود بھگتنا پڑے گا، تو یہ یقیناً اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والی بات ہے۔
تو اس لیے سب سے بڑا ظلم جو اس آیت میں سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ کے نبیوں نے، اور ظاہر ہے کہ زمین پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ رہا ہو اور اللہ کی تعلیم یہاں پر لوگوں کو نہ دیتا رہا ہو۔ تو جب پہلے نبی نے اور اس کے بعد آنے والے انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور یہ بتایا کہ یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کو کوئی بنانے والا ہے، یہ خود نہیں چل رہی، اس کو کوئی چلانے والا ہے، تو بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ پہلا ظلم تھا کہ اپنے وقت کے انتہائی سچے اور امانت دار اور بہترین انسانوں کی اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور ایک بالکل لاجیکل بات کہ کوئی بھی معمولی سی چیز اگر خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات اور اتنی مستحکم اور منظم کائنات کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کا انکار یہ حقیقت میں بہت بڑا ظلم ہے۔ قدیم زمانوں میں لوگ کرتے رہے، آج بھی کروڑ ہا کروڑ انسان اس بیماری میں اور اس ظلم میں مبتلا ہیں، اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی کسی جہالت کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے۔ لیکن ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ ہم اگر اپنے پاکستان سے باہر نکل کر مشرق اور مغرب میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں کہ جنہوں نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس جیسی کسی بھی ہستی کا انکار کر دیا کہ نہیں، ایسا کوئی وجود نہیں ہے جو کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہو۔ اور اب تو ہمارے اپنے دیش میں بھی کچھ ایسے نادان اور بیوقوف زیادہ ظلم کرنے والے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے۔ یہ پہلا ظلم تھا۔ دوسرا، جنہوں نے اللہ کو تو مان لیا لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا شروع کر دیا، اور شریک کرتے 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 بات یہاں تک پہنچی کہ چاند سورج سے اترتے ہوئے وہ زمین کے لکڑی اور پودوں تک بات پہنچ گئی، پتھروں اور اینٹوں تک بات پہنچ گئی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، صفات میں شریک کرنا شروع کر دیا، اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہاں اللہ ہے تو صحیح، لیکن اس کے کام جتنے بھی اس کائنات میں ہو رہے ہیں اس نے اپنا یہ اختیار فلاں کو دے دیا ہے، یہ اختیار فلاں کو دے دیا ہے، یہ اختیار فلاں کو دے دیا ہے۔ اس لیے محبت کا خدا یہ ہے، دشمنی کا خدا یہ ہے، جنگ میں فتح حاصل کرنی ہے تو یہ ہے، کاروبار میں برکت حاصل کرنی ہے تو یہ ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ان خداؤں کو معبود بنا لیا، یہ بھی بہت بڑا ظلم تھا۔ اور آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ معبود جو پتھروں کی صورت میں، لکڑیوں کی شکل میں، سونے چاندی کی صورت میں، چاند سورج کی صورت میں، وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں کسی بھی طاقتور معاشرے کو، کسی بھی طاقتور شخص کو، کسی بھی طاقتور حکومت کو اپنا سب کچھ سمجھنا اور اپنے نفع اور نقصان کا اسے مالک سمجھنے لگنا، اور ہر اپنی مصیبت میں اور ہر اپنی مشکل میں یا اپنی سہولت حاصل کرنے کے لیے اسے ہی مدد کے لیے پکارتے رہنا، یہ بھی در حقیقت اس شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اپنے آپ پر بھی بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ ساتھ جن پر اس کا اثر ہے ان پر بھی وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی جانتے ہیں اور بارہا اس کا ذکر بھی کیا، اقبال نے اس کی وضاحت فرما دی، اور کیا واضح اور خوبصورت الفاظ میں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا انکار ہی ہے کہ اللہ تو اتنا طاقتور نہیں ہے کہ سارے کام خود کر سکے، اس لیے تو نے اچھا کیا کہ یہ کام تقسیم کر دیے، اب ہم ان کاموں کے لیے فلاں فلاں کو پکارتے رہیں گے۔ تو یہ بھی شرک والی جو کیفیت ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ ایک اور ظلم کر دیا، اور اس میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ مبتلا ہیں اور آج تک مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی انسانوں کی طرح یا مخلوق کی طرح کی ایک مخلوق ہے کہ جس کا جوڑا بھی ہونا چاہیے، جس کی اولاد بھی ہونی چاہیے، اور پھر اس اولاد کے لیے کبھی نبیوں کو اس کا حصہ دار بنا دیا، کبھی کسی اور چیز کو، فرشتوں کو حصہ دار بنا دیا۔
تو یہ بھی ظلم کی ایک بہت بڑی شکل تھی۔ یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ اللہ نہیں ہے، یا اگر ہے تو کمزور ہے، اسے دوسروں کے سہاروں کی ضرورت ہے، یا اگر ہے تو وہ باقاعدہ آل اولاد رکھتا ہے کسی بھی مخلوق کی طرح۔ تو یہ بڑے بڑے ظلم تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو بکثرت کیا ہے۔ انیق بھائی، میں یہ بات بعض اوقات سوچتا ہوں، اور مختلف تفاسیر کا بڑے بڑے علماء کی جو ہیں اللہ والوں کی، ان کی باتیں سن کے یہ خیال آتا ہے کہ بہت سارے ہمارے نادان دوست یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ اتنا عظیم الشان، اتنی بڑی کائناتوں کا بنانے اور اس کا مالک، اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا غرض ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی خیال بھی رکھتا ہے یا اس طرح کا عقیدہ رکھ لیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگ خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ خواہ مخواہ نہیں پڑے ہوئے۔ اگر یہ بات چھوٹی ہوتی تو اللہ رب العزت اپنی کتاب حکمت میں، قرآن میں، تورات، انجیل، سابقہ آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر بارہا نہ کرتا، اور بہت زبردست اور سخت لہجے میں نہ کرتا کہ ہم قیامت کے روز ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے بتایا تھا کہ فلاں اس کی اولاد ہے، فلاں اس کا بیٹا ہے، فلاں اس کی بیٹی ہے، کس نے کہا تھا؟ اور پھر انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، انہیں سخت عذاب کا شکار کیا جائے گا۔ آخر جب رب خود کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ شرک اختیار کر لو اور کہو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یقیناً ساری کائناتیں اس کی ہیں، لیکن جس کو وہ اہمیت دے رہا ہے اسے ہمیں بھی اہم سمجھنا چاہیے اور اس میں بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے۔ اسی وجہ سے تو آپ نے بھی ابتدائی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ خود اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ میں جو گناہ چاہوں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو بس شرک سے تو آدمی کو یوں بچ کے رہنا چاہیے جیسے آگ سے بچ کے رہتا ہے، جیسے زہر سے بچ کے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کذب بآیاتہ، یہ اس سے نچلے والا درجہ ہے، لیکن ہے یہ بھی بہت بھیانک اور انتہائی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والا کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، لیکن قرآن کی بہت ساری آیتیں جب اس پر عمل کرنے کا کہا جائے تو کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ گویا کہ وہی پرانا رویہ اور پرانی روش کہ جو سابقہ امتوں کے بگڑے ہوئے لوگ اختیار کر چکے تھے کہ آسمانی کتابوں میں سے جو وحی آتی اس میں اپنی مرضی کی باتیں کچھ تسلیم کر لیتے، ماننا شروع کر دیتے، اور جب چاہتے اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا انکار کر دیتے۔ اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور انکار کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کی آیت کو جھٹلاتے نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ جو بدکاری کرتے ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا وہ آیات کا انکار نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ جو سود کے کاروبار کو بڑھاتے ہیں اور دھڑلے سے بڑھاتے ہیں، کیا وہ آیات کا انکار نہیں ہے؟ کیا وہ ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں باقاعدہ، اور قتل کرنے کے بعد اسے اپنی بڑائی کا اور اپنے طاقتور ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یا لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ جناب کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا، کوئی ہمارے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتا، کوئی ہمارے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار نہیں ہے؟ تو اس طرح کی وہ تمام باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے اس دنیا میں اب شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کی جانے والی بڑی بڑی باتوں کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ چھوٹے چھوٹے جزیات ممکن ہیں اس کے بارے میں اسے خبر نہ ہو، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کبھی کبیرہ گناہ کہا ہے، کبھی بڑا گناہ کہا ہے، تو اس سے واقفیت اب تو بے شمار لوگوں کو ہے کہ جہاں کتاب کی تعلیم موجود ہے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا اہتمام موجود ہے، تو خبر ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے تو یہ کذب بآیاتہ، یہ اس کے زمرے میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد کہ ایسے لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، تو اس کی بنیاد پر کیا اللہ تعالیٰ ان تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والوں کو، یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر ظلم کرنے والے لوگوں کو فوراً ہی نیست و نابود کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس نے دنیا کو جب تک آباد رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ تب تک آباد رہے گی، اور اس آباد کرنے کے لیے
جو اس نے ایک باقاعدہ منصوبہ بنا رکھا ہے، اس منصوبے کے مطابق اس زمین پر جو بھی انسان آئے گا تو اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے سہنے کا، اس کی جسمانی ضرورتوں کا جو اس نے فیصلہ کر رکھا ہے وہ یقیناً اس سے استفادہ کرتا رہے گا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ینالہم نصیبہم من الکتاب، نصیب اصل چیز ہے اور کتاب در حقیقت اس کی طرف ایک اشارہ ہے کہ وہ اپنا نصیب حاصل کرتا رہے گا۔ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس نے کتنا کھانا ہے اور کتنا پہننا ہے، کتنا آرام کرنا ہے، کہاں کہاں اسے کیا کیا درجہ ملے گا، کیا کیا عزت ملے گی، کیا کیا شہرت ملے گی، یہ سب چیزیں جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ جو لکھا ہوا ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور وہ جو تقدیر ہے وہ الکتاب میں محفوظ ہے۔ اس وجہ سے اگر الکتاب کا کسی نے لوح محفوظ ترجمہ کیا تو وہ بھی درست ہے، الکتاب کا اگر کسی نے تقدیر کیا تو وہ بھی درست ہے، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے پیدائش کے ساتھ ہی اس کا جینا، اس کا مرنا، اور اس نے دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے، بہت ساری چیزیں جس کا تعلق اس کے کھانے پینے اور زندگی کے جو مادی مفادات ہیں، فائدے ہیں، اس کے بارے میں اس نے لکھ دیا ہے، اور اس میں بہت ساری تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اللہ والوں کا ایک بہت ہی لطیف نکتہ یہ ہمیں لازماً سمجھنا چاہیے، ہم میں سے بے شمار لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اتنا کما لیا اور یہ میرا ہے، حالانکہ یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ اربوں کمانے والا محض ہزاروں کھا سکتا ہے، باقی سب کا سب چھوڑ کر اس دنیا سے اسے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے کمانا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بہت شاندار اور بہت واضح ہے کہ انسان کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا، انسان کا وہ ہے جو اس نے پہن لیا، اور جو چھوڑ گیا وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو پھر اس کے ورثاء کا ہے، اور وارثوں میں بھی کس کے حصے میں آتا ہے کس کے حصے میں نہیں آتا کون جانتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نصیب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے کمانا نہیں بلکہ جو اس نے اپنی اس زندگی میں جو اللہ کی طرف سے تقدیر مبرم کے طور پر واضح طور پر لکھ دی ہے، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈز، اس میں جو اس نے کھانا پینا ہے وہ کھاتا رہے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، یہاں رسل کا لفظ استعمال کیا جو فرشتوں کے معنی میں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بھی بھیجا جائے گا وہ رسول ہوگا۔ انسانوں میں اگر اللہ کا پیغام دینے والا کوئی آیا ہے تو وہ رسول، اور فرشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نافذ کرنے کے لیے کسی کو بھیجا گیا، مامور کیا گیا تو وہ رسول۔ جب موت کے فرشتے آئیں گے اور پھر وہ اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ، اب وہ جن جن قوتوں کو، طاقتوں کو تم پکارتے تھے اپنی مصیبتوں میں اور اپنی مشکلات کو حل کرنے میں، کہاں ہیں وہ؟ اور جن کو پکارتے پکارتے تم ان کی عبادت کرنے لگے تھے، بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ تو وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اب تو ہر چیز بالکل آشکار ہو گئی، وہ آنکھوں میں پردہ جو پڑا ہوا تھا اب تو اسے کھول دیا گیا ہے، اب تو فرشتوں کو باقاعدہ اپنے جسموں کے ساتھ کہ وہ موجود ہیں سامنے پوچھ رہے ہیں، جہنم کے شعلے اسے دکھائی دے رہے ہیں، اب وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ پھر وہ یہ کہے گا کہ جناب وہ تو گم ہو گئے، ضلوا عنا، پتہ نہیں کہاں گئے، ہم پتہ نہیں کن کو پکارتے تھے، اب تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی وضاحتوں میں مختلف پیرائے اختیار کیے گئے کہ کبھی وہ کہیں گے کہ وہ گم ہو گئے ہیں، اور کبھی جو شیاطین جو انہیں گمراہ کرنے والے تھے وہ حقیقت میں فرشتوں کی صورت میں انہیں جواب اس انداز میں پہنچایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گواہی دیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے تو محض ان کو آمادہ کیا تھا، غلط راستہ دکھایا تھا، ہم کو ان پر داروغہ نہیں تھے کہ زبردستی انہیں وہ کام کرواتے، یہ خود ہی تھے ان غلط کاموں کو کرنے والے، اس لیے ہم پر الزام مت دھرو، ان کو جو سزا دینی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو سزا دے۔ اس وجہ سے اور بھی کئی پیرائے اختیار کیے گئے کہ جب آدمی گھبرا جائے اور وہ کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر کوئی جرم کر رہا ہو، جب سزا سامنے نظر آنے لگے تو اچانک اپنے آپ کو اسے بری ذمہ قرار دینے کے لیے الزام لگا دیتا ہے
کہ یہ فلاں نے کہا تھا، یہ فلاں نے کروایا تھا، میں تو بندہ تھا، میں تو حکم کا پابند تھا، تو وہاں یہ سارے کتنے بھی جو انداز اپنائے جائیں گے ان سب کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب کہیں گے وہ لوگ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، یہ بہت اہم بات ہے اللہ اکبر۔ انیق بھائی، بہت اہم بات ہے کہ عدالت عظمیٰ میں اگر کوئی شخص اپنے جرم کا خود اقرار کر لے پھر تو کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اللہ اکبر۔ پھر تو بس سزا سنائی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی اس دنیا میں کر رہے ہوں گے اور توبہ نہیں کریں گے، اسی حال میں ان کا انتقال ہو جائے گا، تو بالآخر چاروں طرف سے جب لاجواب ہو جائیں گے تو پھر اپنے کافر ہونے کا خود اقرار کریں گے اللہ اور کہیں گے کہ اللہ واقعی یہ ظلم ہم نے اپنے آپ پر خود کیا تھا۔ اور جب وہ کافر ہونے کا اقرار کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اپنے عدل کا فیصلہ کرے گا، جس کو معاف کرنا چاہے گا۔ کوئی مومن ہے محض ظلم کرتا رہا، جرم کرتا رہا تو معاف کر دے گا، اس کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور اگر مستقل انکار کرنے والا اللہ کو نہ مانتا تھا، نہ اس کی مانتا تھا، نہ اس کی آیات کو تسلیم کرتا تھا، تکذیب کرتا رہا، اور اسی پر ابو جہل کی طرح اور ابو لہب کی طرح اس کا اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا، تو اس کے لیے پھر مستقل جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری آیت آپ نے مکمل کر دی، سورہ اعراف آیت نمبر 37۔ اب ڈاکٹر صاحب سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں، یعنی فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ سے ہم شروع کرتے ہیں اس بات کو، یعنی ٹو ڈوز۔ اب حالات حاضرہ لمحہ موجود سے ہم اسے جوڑ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہائیسٹ ڈگری جو ہے ازلم، اللہ اکبر، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ اکبر، جو کیا کرے کہ گھڑی گھڑائی باتیں اللہ سے منسوب کر دے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یہ بھی فرما رہے ہیں علامہ اقبال، آپ کے اور ہمارے محبوب شاعر۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ کیا ہم نے بھی کچھ اپنی باتیں گھڑ لی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیا ہے کہ یہ ہے مراد رسول اور یہ ہے منشاء خداوندی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ دینی تعبیرات کے اندر جو ہم نئی نئی اختراع، یعنی یہ جو اختراع کریں، نئی نئی کیا، بس جو اختراعات لاتے ہیں ہم، تو کیا اس کے ہم مجاز ہیں؟ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر اور امت مصطفیٰ علیہ السلام پر کہ اس نے اپنی کتاب کو محفوظ کر دیا ہے۔ اگر سابقہ انبیاء کی طرح بات ہوتی تو اب تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے حقیقت میں، لیکن اس کے باوجود کہ روز اول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ذکر کی خود حفاظت کریں گے، لیکن جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جو کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی ہوس کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، وہ یقیناً خناس کے راستے پر چلتے ہوئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ کی خدمت میں، جیسے آپ نے فرمایا، بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے ذکر کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیت یقیناً آپ نے اسی ذیل میں یہ بات فرمائی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو یہ الفاظ ہیں، ان کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے یا اللہ ان کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے، یا قرآن کریم کے جو معنی ہیں ان کی بھی حفاظت شامل ہے اس میں؟ دیکھیے، الفاظ اپنے معنی کے بغیر کچھ نہیں ہوتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اپنے الفاظ کی اس کی حفاظت کا اہتمام کر رہا ہے تو دنیا میں اگر کچھ لوگ ان الفاظ کے معانی کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو بے شمار لوگ ان کی اصلاح کرنے یا ان کی غلطی کو نشان زدہ کرتے ہوئے بتانے کے لیے بھی موجود ہوں گے۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے قرآن مجید کی آیات اور اس کے الفاظ کے معانی کو بدلنے کی کوشش کی، وہ چند افراد ہر دور میں اکا دکا اس طرح کے نظر آتے رہیں گے اور رہے ہیں اس سے پہلے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست ایسا کیا کہ اس لفظ کا جو اصل معنی ہے وہ کس دور میں کیا استعمال ہوتا رہا، اس کے کیا کیا استعمالات ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کی حفاظت کے لیے اور اپنی آیات کی حفاظت کے لیے
ایسے مجاہدین اور ایسے علماء مجاہد وہ بھی تیار وہ کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میرا سوال آپ کی خدمت میں اگلا یہ ہے، جسے آپ نے کہا کہ معنی بھی محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا رہے گا، تو قرآن کریم کے جو بنیادی موضوعات ہیں یقیناً وہ تبدیل نہیں ہو سکتے تا قیامت۔ توحید، رسالت، قیامت، جو احکام ہیں وہ بالکل واضح ہیں، لیکن قرآن کریم کی بہت ساری آیات جن کے معنی ہم لیتے ہیں آج ایز اٹ از لٹرل معنی لے رہے ہیں، تو کیا ان میں کوئی تبدیلی کا، معنی کی تبدیلی کا کوئی امکان باقی رہتا ہے؟ لفظ ایک سواری ہیں، معنی اس کے سوار ہیں، تو کیا سوار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہیں گے چند آیات کے فنڈامنٹلز کو چھوڑ کر؟ جی انیق بھائی، یہ اہم سوال اس اعتبار سے ہے کہ ہم جس کے مکلف ہیں وہ تو فنڈامنٹلز ہیں، وہ بنیادیں ہیں۔ ہماری قیامت میں جزا سزا کا فیصلہ، ہماری موت کے بعد جنت اور دوزخ کے فیصلے، اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا فیصلہ ان احکام کی بنیاد پر ہوگا کہ جس میں خیر اور شر، حلال اور حرام کا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی کو تو بالکل واضح کر دیا ہے۔ البتہ قرآن مجید چونکہ حکمت کی، دانائی کی کتاب بھی ہے اور کائنات کے بے شمار اسرار اس کے اندر چھپائے گئے ہیں، تو ہر لفظ کے ساتھ دنیا میں ایک اصول اختیار کیا گیا ہے کہ جتنا کوئی بڑا عالم ہوگا، جتنا زیادہ زیرک اور سمجھدار ہوگا، وہ ایسے لفظوں کا انتخاب کرے گا کہ وہ لفظ زمانہ گزر جائے لیکن اس کے معنی وہ باقاعدہ اپنے اندر وسعت پیدا کرتے رہیں گے۔ سب سے بڑا عالم تو اللہ ہی ہے، سارا علم اس کے پاس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو حکمت عطا کی اور اپنے ساتھ جو آیات اور اشیاء اور بے شمار جو علوم ہیں اس کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تو اس کا ایک اعجاز یہ بھی ہے۔ اعجاز کا مطلب ہوگا، یقیناً آپ تو جانتے ہی ہیں، میں صرف سننے سمجھنے والوں کے لیے اس کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ وہ چیز کہ جس کو کوئی کر نہ سکے، اللہ رب العزت اسے کر دکھاتا ہے، خود بھی اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھی وہ معجزات پیش کرتا رہتا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ جو اعمال کرنے ہیں وہ ایک اور ایک دو کی طرح بتا دیے، لیکن جو حکمتیں تلاش کرنی ہیں، جو کائنات کی حقیقتوں کو اور اسرار کو تلاش کرنا ہے، تو اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہر دور میں اپنا ایک نیا معنی لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور وہ درست ہوں گے۔ اور آپ نے خود ہی اس کی ایک بڑی مثال پیش کر دی کہ اور جن پر تم سواریاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پہلے گھوڑوں کا، خچروں کا، اونٹوں کا ذکر کر دیا جو اس زمانے میں سب کو نظر آ رہے تھے، اور کائنات بنتے ہی زمین پر اللہ تعالیٰ نے یہ سواری کا بندوبست کر دیا تھا۔ لیکن آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہازوں کا نام نہیں لیا، کاروں گاڑیوں کا نام نہیں لیا، بلکہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو ان تمام سواریوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اب وہ جن پر جو بھی ہے، جو بھی انسان بنا رہا ہے، چاہے سمندروں پر چلے یا ہواؤں میں اڑے یا زیر زمین کوئی سفر اختیار کر رہا ہو، تو اس طرح سے لفظوں کے اندر اعجاز پایا جاتا ہے، اور اس اعجاز کی بنا پر وہ لفظ بھی زندہ رہتا ہے اور اس کے معنی بھی زندہ رہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس میں کوئی اور ایسا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ جس کی نہ اجازت زبان دیتی ہو، نہ اس وقت کی جو معلومات ہیں اور جو علوم پھیلے ہیں نہ اس کی ضمانت، اس کی اجازت دیتے ہوں، اور نہ دنیا میں موجود غالب اکثریت کی علماء جو موجود ہے نہ وہ اس کی اجازت دیتے ہوں، تو یقیناً اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ زبان کے بارے میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جس کا متعین معنی ہے اور وہی مراد لیا جائے گا، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جنہیں وقت اور حالات کے مطابق اپنے اپنے انداز میں اس کی وضاحت کی جاتی رہے گی، اور وہ بالکل جائز دائرے میں ہی ہوں گے، اور اگر کوئی شخص اس میں معمولی سے اختلاف بھی کرتا ہو لیکن وہ جائز دائرے میں ہوگا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ وہ جائز ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ دین ہمارا کبھی پرانا نہیں ہوتا یا کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا، شریعت پرانی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، قیامت تک کے لیے یہ دین ہے۔
آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں 100 سال بعد جب لوگ بات کر رہے ہوں گے، قرآن کریم موجود ہوگا تو قرآن کریم کی بعض آیات کی تفاسیر تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ فنڈامنٹلز چینج نہیں ہوں گے، فنڈامنٹلز وہی رہیں گے، فنڈامنٹلز تبدیل نہیں ہو سکتے اور اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے کہا تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ میری عرض یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تو ہمارے استاد ہیں، کہ کیا ایک بندہ جو کسی لائق نہیں وہ فنڈامنٹلز کو تبدیل کرنے کا مجاز ہو بھی سکتا ہے؟ کسی صورت میں نہیں ہو کسی سکتا، صورت میں نہیں ہو سکتا۔ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ایک اور اصول علماء نے، اہل دانش نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والوں نے متعین کیا، اور آپ بھی بارہا اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہدایت کے لیے صرف الفاظ چاہیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کتابوں کو نازل کر دیتا، اور اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ کتابوں کو کس طرح اس نے نازل کرنا ہے، رسولوں کو، پیغمبر کو، ان آیات کی تفسیر بیان کرنے والوں کو اور اپنے عمل سے ثابت کرنے والوں کو وہ نہ بھیجتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جو بھیجا ہے اور ان رسولوں نے متعین کر دیا ہے کہ یہ والے کام تو ہر صورت میں اور قیامت تک ہر انسان کو کرنے ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، اور اس کا تعین قرآن و سنت کے ذریعے سے ہوتا رہا ہے، اور یقیناً وہ ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئندہ بھی ہوگا، بلکہ وہ ہو چکا ہے جسے قیامت تک اختیار کرنا ہے۔ چاہے زمانہ کیسا ہی بدل جائے، چاند پر انسان چلا جائے تو لیکن وہاں بھی اسے نماز پڑھنا ہوگی، اور کسی قطبین میں چلا جائے وہاں پر بھی اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک فلیکسیبل اصول مختلف طریقوں سے بتائے ہوئے ہیں، تو اس کا اختیار کیا جائے گا، لیکن وہ جو فرائض ہیں، جو بنیادیں ہیں، انہیں نہیں ہلایا جا سکتا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ بنیاد دین کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ او کذب بآیاتہ، آیات کو جھٹلا دینا، ایک تو یہ کہ اللہ کے نام پر وہ بات کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت نہیں دی، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، دین کی تعبیرات کو اللہ سے منسوب کر دینا۔ اللہ اکبر، وہاں آپ نے بات مکمل کر دی۔ اب یہ کہ او کذب بآیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دینا، یا کتاب کے کچھ حصوں کو ماننا، کچھ حصوں کو نہیں ماننا، جو رویہ رہا بنی اسرائیل کا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا رویہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ انیق بھائی بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا، اور یہ بھی انشاءاللہ جب تک اللہ کی توفیق ہے ہمارے ساتھ تو ہم یہ بیان کرتے رہیں گے کہ بنی اسرائیل کی جو خرابیاں تھیں، تو بنی اسرائیل کوئی بگڑی ہوئی قوم اس لیے نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بگاڑ ان کے نصیب میں لکھ دیا تھا، وہ بگڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا شکار کیا، اور ہمیں بھی خبردار کیا کہ اگر تم بھی انہی جیسا رویہ اختیار کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ویسا رویہ ہم بھی اختیار کر سکیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ویسے ہی سارے کام کرنا شروع کر دو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے تھے تو امت مصطفیٰ میں سے بھی کوئی ایسے ناہنجار اور بد نصیب ہوں گے کہ جو اسی طرح گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے وقت کی نبیوں کی تعلیمات کو اور اپنے رب کی تعلیمات کو اپنے مفادات کی خاطر بدلنے کی کوشش کی، آج بھی کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے کہ جو یہ کام کریں گے۔ لیکن کیا محض یہ خبر ہے؟ نہیں، خبر صرف یہ نہیں ہے، خبر کے ساتھ ایک اور بڑا جز ہے کہ اس وقت کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے، قرآن مجید سے اور سیرت طیبہ سے وابستہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی غلط دیکھیں تو وہ اس سے آگاہ کریں، برائی کو برائی بتائیں، نیکی کو نیکی بتائیں، اور اگر کوئی شخص نیکی کو برائی بنا رہا ہو اور برائی کو نیکی بنا رہا ہو تو خبردار کریں، اصلاح کریں، توجہ دلائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ کام ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہوتا رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ علماء نے، دانشوروں نے، کتاب و حکمت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا
تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جو اگر انہوں نے چھوڑ دیا یہ کام، تو گویا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس ذیل میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے سیکھنے کے لیے۔ جیسے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی بات ہوئی ہے کہ دیکھو تم سود نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ چکا ہے قرآن کریم میں۔ دیکھو اگر تم اب بھی باز نہیں آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ کس کا ایمان نہیں ہے، لیکن قولی اقرار عملی انکار۔ اللہ اکبر۔ تو کیا یہ میرا عمل، اگر میں خدا نہ خواستہ اس عمل سے گزر رہا ہوں تو یہ تکذیب آیات ہوگی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جو نیکی کے کام ہیں ان میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برے کاموں میں مدد نہ کرنا۔ اگر میں پھر بھی یہ کر رہا ہوں، برے کاموں میں مدد کر رہا ہوں، کیا یہ تکذیب آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اگر ایک بندے کا عمل قرآن کریم کی آیات کے خلاف جا رہا ہے اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے باوجود، تو یہ نافرمانی ہے یا تکذیب آیت؟ دیکھیے 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا انکار کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اس لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کی جو آیت آپ پڑھ کے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہو یہ اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، نماز سے مراد تو کچھ اور ہی ہے۔ یہ تکذیب آیت کا بالکل واضح نشان ہے اور اس کی واضح علامت ہے۔ لیکن آپ نے یہ جملہ بارہا کہا اور بالکل بجا فرمایا۔ حقیقت میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے رسولوں کے ذریعے سے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی تنبیہ کرتے رہے، اور اللہ کے رسول بھی اسی طریقے سے، اصحاب رسول بھی اسی طریقے سے۔ ایک شخص انکار نہیں کر رہا اور کہتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز ادا نہیں کرتا۔ ایک شخص انکار نہیں کرتا کہ سود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلسل اسی کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو کیا اسے یہ کوئی یقین ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو دونوں صورتوں میں سزا دیتا ہے۔ پہلی صورت میں زیادہ بڑی سزا ہے، لیکن دوسری صورت میں بھی تو بارہا سزاؤں کی کیفیتیں ہم دیکھ چکے۔ وہ لوگ کہ جو واقعی آنکھیں رکھتے ہیں اور جو دنیا کے حالات اور قوموں کے حالات پڑھ رہے ہیں، کیا سود کی بنیاد پر بے شمار افراد اور بے شمار ادارے ڈوب نہیں گئے؟ کیا بے شمار ملک انتہائی معاشی تنگ دستی اور بدحالی کا شکار نہیں ہو گئے؟ کیا بے حیائی کی وجہ سے لوگوں نے ایڈز کا مرض اور اس جیسے بے شمار قسم کی سزائیں اور اس کے امراض نہیں دیکھے؟ تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی تکذیب، ایک وہ کھل کر جو انکار کرتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں، وہ تو یقیناً ان بڑے ظالموں میں شمار ہوگا، لیکن ایک شخص مانتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مسلسل اس خرابی کو اپنائے ہوئے ہے اور اس کے فروغ دینے میں اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے، اپنے فیصلے کر رہا ہے، اپنا سرمایہ لگا رہا ہے، تو کیا اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہیں آتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ناقص العمل ہے لیکن ناقص الایمان نہیں ہے۔ جی ہاں، دیکھیے ایمان کا تعلق عمل سے اور عمل کا تعلق ایمان سے اللہ تعالیٰ نے ایسا جوڑا ہے کہ ہم اس کو بعض اوقات الگ الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ آپ یقیناً وہ احادیث جانتے ہیں جو ہم بارہا بیان کرتے رہتے ہیں کہ جو اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا تعلق ایمان کے کسی جز سے ہے، آخرت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، لیکن بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ گویا کہ ایمان کا تعلق عمل سے اللہ تعالیٰ نے
اور اس کے رسول نے جوڑا ہوا ہے، جی، اور جرم کی سنگینی بیان کی جا رہی ہے۔ جرم کی سنگینی بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، آپ نے بیان فرما دیا کہ پھر یہ ایسے لوگ جن کے اعمال یہ رہے جو آپ نے تفصیل سے ذکر کر دیا، ان کے پاس فرشتے پہنچیں گے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، وہ ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے معبود، گم ہو گئے وہ ہم سے، اللہ اکبر، اور یہ لوگ اپنی گواہی خود دیں گے، اپنے جرائم کی گواہی خود دیں گے، حالانکہ یہ اپنے سیاہ چہروں سے اور اپنی خوف زدہ آنکھوں سے پہچانے جائیں گے دور سے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آخری سوال آج کے پروگرام کا، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ کن کے تعلق سے ہو رہی ہے؟ کنہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میدان حشر میں تمہارے ساتھ یہ رویہ ہوگا تو اب بھی تم راہ راست پر آ جاؤ؟ ارشاد۔ دیکھیے، اس میں پہلا خطاب تو ان کافروں سے ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کی آیات کو جھٹلا دیا ٹھیک۔ اور اس پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ جنہیں ہم واقعی کافر کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، یعنی اسلام سے ہٹے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننے والے، یہ پہلے تو وہ کافر ہوں گے کہ جو واقعی وہاں پر جا کر یہ کلمات کہیں گے، لیکن اس وقت ان کا یہ کہنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا، نہ کسی پر الزام دھرنے کا فائدہ ہوگا اور نہ کسی اور کو اپنے جرم میں شریک کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ وہاں تو وہ اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہوں گے، لیکن قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں ان افراد کو بھی شامل کرتی ہیں کہ جو ایمان تو لاتے تھے اور لا چکے تھے، لیکن گناہوں پر ضد کرتے ہوئے اور ہٹ دھرمی سے زندگی بھر قائم رہے، تو وہ بھی قیامت کے روز چاہے وہ کچھ مدت کے لیے عذاب کا شکار کیوں نہ ہوں، اور دیکھیے کچھ مدت کے لیے عذاب کا شکار ہونا یہ کیا معمولی بات ہے؟ کتنا وہ آدمی اپنے اندر حوصلہ رکھتا ہے جو یہ گمان کر رہا ہو کہ میں قیامت کے روز جہنم کا عذاب اتنی مدت کے لیے سہ ہی لوں گا۔ اس سے زیادہ نادان اور بے وقوف کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس نے نظر انداز کر دیا کہ وہاں تو چند لمحوں کا عذاب انسان کی طاقت سے باہر ہو جائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش تو کامیاب ہونے کی ہی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ ایمان کی بنیاد پر اور تھوڑے بہت اعمال جو ہم کر رہے ہیں ان کی بنیاد پر وہ رحمت کی نگاہ ڈال دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے ہمیں معاف فرما دے، یہ تو وہ بات ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ہم مستحق ہو جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 پر تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے کیسے نازک مقامات اس آیت کے ذیل میں ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیے۔ اپنی بات اللہ سے منسوب کر دینا، آیات قرآنی کا مذاق اڑانا، تکذیب کر دینا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے نصیب کا حصہ انہیں دیتا ہے، کیونکہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، پوچھ رہے ہیں تمہارے معبودان باطلہ یہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کی جگہ پوچھتے تھے، اللہ کی جگہ تم پکارتے تھے، گم ہو گئے ہم سے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ ہاں، ہم اپنے جرائم کی خود گواہی دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ میدان حشر کا نقشہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہمیں بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ ہمیں راہ راست پر آ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کن پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا؟ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ نمل میں کس ملکہ کا تذکرہ ہے؟ ملکہ روم کا یا ملکہ سبا کا یا جنات کی ملکہ کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ قرآن اندازی کا مرحلہ، اور آج کے یہ ہیں رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر ہم آپ کے گھر روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا